أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. ٹوک کی سرزمین پر مدرسہ سید احمد شہید میں آج سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے اور اللہ تعالی نے مجھے اس کی توفیق عطا فرمائی کہ میں جے پور سے اجمیر حاضر ہوا. حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد ٹوک حاضری ہوئی. ٹوک سے بہت سی نسبتیں ہیں لیکن سب سے زیادہ عالی اور ممتاز اور نمایاں نسبت یہ ہے کہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک جہاد کا اسی سرزمین سے صحیح معنی میں آغاز ہوا اور پھر جہاد کے مقام بلند پر پہنچنے کے بعد جو مقام شہادت ہے جو اللہ کسی کسی کو عطا فرماتا ہے وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ انتخاب کرتا ہے تم میں سے شہیدوں کا. تو ان کا بھی انتخاب بالاکوٹ کی سرزمین پر کر لیا گیا اور پھر خاندان کے افراد ٹوک میں آ کر بسے. تو اس اعتبار سے ٹوک کی ایک بڑی نسبت ہے اور اس نسبت نے اس خطے کو ایک کشش عطا کی ہے، ایک جاذبیت عطا کی ہے. اور ظاہر ہے کہ نسبت حضرت معین الدین چشتی کی ہو یا حضرت نظام الدین اولیاء کی ہو یا حضرت سید احمد شہید کی ہو، یہ سب فیضان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصدق ہے، آپ کا تحفہ ہے. اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ کا بڑا احسان ہوا ہے. ماننے والوں پر یہ احسان ہے، تسلیم کرنے والوں پر ہے، ایمان لانے والوں پر ہے. ظاہر ہے کہ جو انکار کرتے ہیں وہ اپنے کو محروم کرتے ہیں. تو اللہ نے بڑا احسان فرمایا ہے اہل ایمان پر کہ ان میں ایک ایسے نبی کو برپا فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیتیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں اور اللہ کی کتاب کے مضامین اور مطالب سے ان کو آگاہ کرتے ہیں اور حکمت کی اور دانشمندی کی اور سلیقہ مندی کی باتیں بتاتے ہیں. اس سے پہلے لوگ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. آخری نبی کی بعثت ہوئی ایسے لوگوں میں کہ جو بالکل غافل تھے. فرمایا کہ ان کو آپ آگاہ کریں ایک طویل عرصے سے جن کو آگاہ نہیں کیا گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے
خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے سے اہل ایمان پر تو احسان فرمایا ہی، لیکن صحیح معنی میں پوری انسانیت پر احسان فرمایا۔ اب اس احسان سے کون مستفید ہوگا کون نہیں؟ آپ نے اپنی ایک حدیث میں اپنی بعثت کو، نبوت کو، رسالت کو، مشن کو بارش سے تشبیہ دی۔ بارش برستی ہے اور ہر زمین پر برستی ہے، بخل نہیں کرتی، سب کو عطا کرتی ہے، لیکن زمین اور زمین میں فرق ہوتا ہے۔ کوئی زمین چٹیا بھی ہوتی ہے، پانی برستا ہے، بہتا ہے، گزرتا ہے، چلا جاتا ہے۔ کوئی زمین ایسی ہوتی ہے کہ ٹیلے کی شکل میں اور پہاڑ کی شکل میں ہوتی، وہاں پر بھی پانی نہیں ٹکتا۔ اور کوئی زمین ایسی ہوتی ہے جس میں گڑھے ہوتے ہیں، پانی اس میں ٹھہر جاتا ہے، تالاب بن جاتا ہے، اور بڑی زمین ہوتی ہے جھیل بن جاتی ہے۔ اور کوئی زمین ایسی ہوتی ہے جس میں روئنگی کی صلاحیت ہے، پیداوار کی صلاحیت ہے، تو وہ پانی کو جذب کرتی ہے اور اس کے بعد زمین کے سینے میں کھیت لہلاتے ہیں، چمن تیار ہو جاتے ہیں اور باغ پھلتے ہیں۔ تو بارش برس رہی ہے اور سب کے لیے برس رہی ہے، وہ استثناء نہیں کر رہی ہے، تخصیص نہیں کر رہی ہے، وہ کسی کو محروم نہیں کر رہی، لیکن اپنی اپنی صلاحیت ہے۔ کون مستفید ہوگا اور کتنا مستفید ہوگا؟ ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بارش برسنا شروع ہوئی تو ورقہ ابن نوفل مستفید ہوئے، خدیجۃ الکبریٰ مستفید ہوئی، علی ابن ابی طالب مستفید ہوئے، زید ابن حارثہ مستفید ہوئے، ابو بکر صدیق مستفید ہوئے۔ پہلا یہ چھوٹا سا قافلہ تھا، اور یہ جو چھوٹا سا قافلہ تھا، اس قافلے نے اس بارش کو جذب کیا، اور اس کے بعد پھر ان کے اندر سے وہ چمنستان وجود میں آئے کہ جن سے پھل پھلتے رہے اور پھول کھلتے رہے اور خوشبو پھیلتی رہی، اور سرزمین مکہ دھیرے دھیرے معطر ہوتی رہی۔ اب جن کی قسمت کو چمکنا تھا، جن کو بننا تھا، وہ آگے بڑھتے چلے گئے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جنہوں نے سبقت کی، جن کو اولیت حاصل ہوئی، جو پہلے پہل اسلام کی طرف لپک پڑے، جن کو دیر نہیں لگی، جن کے دل شکوک و شبہات سے پاک تھے، جنہوں نے نبوت کو، رسالت کو پہچان لیا، جنہوں نے نبی کی صداقت کو جان لیا، اور جن کے دلوں سے ایمان کا ایک چشمہ جاری ہو گیا، یہ وہ لوگ تھے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اس مرحلے کی بات کی جا رہی ہے جب 13 سال نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں گزار لیے گئے، پھر اللہ کی طرف سے مدینہ منورہ کو دارالہجرت طے کر دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی، تو جو سابقین اولین تھے وہ مدینہ منورہ پہنچے، اور پھر مدینہ منورہ کے جو سابقین اولین تھے جنہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہر حال میں ہمیں نصرت کرنا ہے، مدد کرنا ہے، تعاون کرنا ہے، جنہوں نے اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھا تھا، اور نبی پاک علیہ السلام نے منی کے قریب عقبہ میں یہ کہہ دیا تھا کہ جانے حاضر آپ تشریف لائیے، جس طرح ہم حفاظت کرتے ہیں اپنے بچوں کی، اپنی خواتین کی، اس طرح بلکہ اس سے زیادہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ تھے مہاجرین اور انصار۔ آگے پھر یہ فرمایا گیا والذین اتبعوہم بإحسان، پھر جو ان کے پیچھے آتے چلے گئے، بعد کے دور میں ایمان لاتے چلے گئے، جنگ بدر سے پہلے یا اس کے بعد، جنگ احد سے پہلے یا اس کے بعد، جنگ خندق سے پہلے یا اس کے بعد، حدیبیہ کی صلح سے پہلے یا اس کے بعد، فتح مکہ سے پہلے یا اس کے بعد، جو لوگ ایسے تھے کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے اچھے طریقے پر، عمدگی سے، خوبصورتی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ پیروی کی، السابقون الاولون کی، جو السابقون الاولون کے ساتھ، جنہوں نے بعد میں ابو بکر صدیق کا ساتھ دیا،
عمر فاروق کا ساتھ دیا، عثمان ابن عفان کا ساتھ دیا، علی بن ابی طالب کا ساتھ دیا، اور خوش اسلوبی سے دیا، عمدگی سے دیا، بہتری سے دیا، حسن سلوک سے دیا۔ یہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے۔ خوب یاد رکھا جائے، یہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے خوش۔ جنہوں نے ان کے خلاف بغاوت کی، جنہوں نے ان کے ساتھ طعن و تشنیع کا معاملہ کیا، جنہوں نے ان کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی، جو صحابہ کے قاتل بنے اور پھر سب صحابہ کا جنہوں نے عمل کیا، جنہوں نے یہ رویہ اختیار کیا، وہ ظالمانہ ملوکیت کے ذمہ دار بنے، اور اللہ ان سے راضی نہیں، وہ اللہ سے بھی راضی نہیں ہو سکتے۔ قرآن پاک صاف بات کرتا ہے، بے لاگ بات کرتا ہے۔ قرآن مولویوں کی زبان میں بات نہیں کرتا، قرآن مشائخ کی زبان میں بات نہیں کرتا، قرآن لب جھپ والی بات نہیں کرتا، کھلی کتاب ہے۔ اسی لیے وہ بتا دیتا ہے کون کیسا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ بدو صحابہ حضور کے پاس آتے اور یہ کہتے ہم بھی مومن ہیں۔ اللہ نبی سے کہتا کہ ان سے کہہ دیجئے تم مومن نہیں ہو، تم نے ڈگے ڈالی ہیں، تم نے ڈگے ڈال دی ہیں، سپر ڈال دی ہے، تم جانتے ہو کہ مقابلہ کر نہیں سکتے، تو اپنے کو مسلم کہو۔ مسلم اسے کہتے ہیں جو سپر ڈال دے، ایمان تمہارے اندر نہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے اندر داخل نہیں ہوا ہے۔ صاف بات، اللہ اسی طرح بات کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کی بات میں جو لوگ اپنی بات ملاتے ہیں انہی کو محرف کہا جاتا ہے۔ وہ تحریف کرنے والے، انحراف کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، افترا پردازی کرنے والے، اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیثوں کو جھٹلانے والے اور قرآن پاک کی آیتوں کے بارے میں وہ رویہ اختیار کرنے والے ہیں جو منکرانہ ہے، اس کو کسی حالت میں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس حقیقت کا اظہار فرمایا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ انسانی قافلہ ایک عقیدہ رکھتا تھا، ایک فکر رکھتا تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ پھر دھیرے دھیرے انسان ادھر ادھر آباد ہوتے گئے اور اغواء شیطانی کے شکار ہوتے چلے گئے، پھر ان کے اندر اختلافات پیدا ہوئے، جھگڑے ہوئے، تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور کتاب نازل فرمائی تاکہ نبی اللہ کی کتاب سمجھائیں اور اس کو برتیں اور اس کو نافذ کریں، اور نبی اپنے عمل کو بطور حجت کے پیش کریں، اور کتاب اللہ کی طرف سے ایک پیمانے اور ایک معیار کے طور پر ان کے درمیان دستاویزی طور پر باقی ہے۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ آدم علیہ السلام سے جو قافلہ چلا ہے وہ ہدایت یافتہ تھا۔ آدم خلیفۃ اللہ تھے، رسول اللہ تھے، نبی اللہ تھے، اور انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت فرمائی اسی نظام کے مطابق جس کو وہ اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے۔ تو یہ قافلہ انسانی ہدایت کے ساتھ چلتا رہا، لیکن آگے چل کر اختلافات ہوئے اور فاصلے بڑھتے چلے گئے، تو اللہ نے پھر سلسلہ انبیاء کا شروع فرمایا اور کتاب نازل فرمائی تاکہ کتاب حکم بن جائے، تاکہ کتاب دستاویزی قانون ہو، اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ یہ انسان کی تاریخ کی ابتدا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہی وہ تاریخ ہے جو آگے بڑھتی چلی گئی۔ کبھی قوم نوح سامنے آئی، کبھی قوم
عاد سامنے آئی، کبھی قوم سمود سامنے آئی، کبھی قوم لوط آئی، کبھی قوم شعیب آئی، اور اسی طرح بڑھتے بڑھتے پھر بنو اسرائیل کا دور آیا، اور بنو اسرائیل کا دور بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مختتم ہو گیا، اور پھر اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ اب امت مسلمہ کو برپا کیا جائے گا، ابراہیم کی دعا قبول کی جائے گی، اور حضرت عیسیٰ کی بشارت کا اب ظہور ہوگا۔ وہ وقت اللہ کی طرف سے آ گیا، اور جب وقت اللہ کی طرف سے آ گیا تو آمنہ کے بطن سے عبداللہ کے فرزند ارجمن وجود میں آئے، ان کی ولادت ہوئی۔ ہاتھی کا جو سال کہلاتا ہے عام الفیل، اس کے 1 سال کے بعد اور 571 عیسوی میں حضور پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے 9 ربیع الاول۔ ایک غیر تحقیقی بات رائج ہو گئی کہ 12 ربیع الاول کو ولادت ہوئی، حالانکہ لوگوں کی زبان پر، عوام کی زبان پر 12 وفات کا لفظ رہتا ہے، اور یہ محقق ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات ہوئی ہے، لیکن تحقیق یہ ہے، حیات دانوں کی، سائنسدانوں کی، مورخین کی، سیرت نگاروں کی جو لیٹسٹ تحقیق ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ علامہ شبلی نعمانی نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، سید سلیمان ندوی نے بھی، مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی نے بھی، اور دیگر حضرات محققین نے اس کو ترجیح دی ہے۔ تو یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے، جو پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ تاریخ کے صحیح حقائق سے واقفیت ان کو حاصل ہے۔ تو 9 ربیع الاول یہ تاریخ پیدائش کی ہے، اور 12 ربیع الاول تاریخ وفات کی ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں، اور پیدائش کے موقع پر بھی علامات کا ظہور ہوا، اور بس حضور معجزات کے ساتھ تشریف لائے۔ ایسے ایسے واقعات پیش آتے چلے گئے کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے، سننے والے سنتے رہ گئے، عقل انسانی حیران رہی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ عالم شہود میں یہ سب ہو رہا تھا، عالم غیب میں، عالم بالا میں، جو ہمارے لیے عالم غیب ہے، اور جنوں کے لیے جو عالم مشہود ہے، اس کے بارے میں قرآن میں سورۃ الجن میں بیان کیا گیا، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا۔ ابھی ہم نے جو آسمان کو، فضاؤں کو ٹٹولا تو دیکھا کہ پہرے لگے ہوئے ہیں، پولیس لگی ہوئی، سنتری کھڑے ہوئے ہیں، اور کوئی قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو انگاروں سے اس کو چھید دیا جاتا ہے، کوئی قریب پھٹک نہیں سکتا۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا۔ پہلے ہم لوگ گھات لگانے کے لیے اڈے بناتے تھے فضاؤں میں، اور سنگن کرتے تھے کہ فرشتے آپس میں کیا بات کر رہے ہیں اور اللہ کا کیا فیصلہ اترا ہے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی قریب جاتا ہے ان اڈوں کے تو اس کو گولیوں سے چھید دیا جاتا ہے، یعنی ستاروں کے انگارے مارے جاتے ہیں۔ شہاب ثاقب، ایک نیا حادثہ پیش آیا تھا، اور ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، کیا دنیا تباہ ہونے والی ہے یا کوئی بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ یہ تو انہیں اس وقت معلوم ہوا جب ان کا ایک قافلہ گزرا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ کر نخلہ نامی مقام پر فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور بلند آواز سے تلاوت فرما رہے تھے، تو انہوں نے قرآن پہلی مرتبہ سنا اور وہ تھک رہے۔ قرآن کے اعجاز، قرآن کے اسلوب، قرآن کی زبان، قرآن کی طاقت، قرآن کے کرنٹ سے ان کا پورا وجود لرز کے رہ گیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ایسا کلام سنا ہے، ایسا حیرت انگیز کلام سنا ہے، اور جس میں ہدایت موجود ہے، بس اب ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم تو ایمان لائے اور اپنے ساتھی جنوں کو بھی ایمان کی دعوت دیں گے۔ سورۃ الجن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور سورۃ الاحقاف میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ عالم بالا سے لے کر عالم زیری تک، عالم آسمانی سے لے کر عالم زمینی تک، عالم غیب سے لے کر عالم مشہود تک، پوری دنیا میں ایسا حادثہ پیش آ رہا تھا اور ایسے واقعات پیش آ رہے تھے کہ جن بھی حیران تھے اور انس بھی حیران تھے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن گزرا ہے، جو وقت ماں کے پاس گزرا ہے، جو وقت حلیمہ سعدیہ کے پاس گزرا ہے، اور پھر جو وقت گزرتا چلا گیا ہے دادا کے پاس گزرا ہے، پھر جو وقت چچا کے پاس گزرا ہے، اور پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ کی سرزمین پر آپ کو دیکھنے والوں نے جس طرح دیکھا، سننے والوں نے جس طرح سنا، تو بس صورتحال کیا تھی؟ جادو ہے، جادو ہے۔ ولید ابن مغیرہ سے بڑے بڑے چودھریوں نے کہا کہ پروپیگنڈے کا کوئی مسالہ چاہیے، کوئی بات ایسی کہیے جس کو ہم لوگ پروپیگنڈے کے لیے استعمال کریں، اور محمد کا جو اثر بڑھتا چلا جا رہا ہے اور لوگ ان کے ساتھ ایمان میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس پر روک کیسے لگائی جائے؟ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَصَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ۔ وہ سوچتا رہا، اندازے لگاتا رہا، تکے بازی کرتا رہا، چہرے پر رنگ ایک آتا تھا ایک جاتا تھا، ماتھے پر شکنیں پڑتی تھیں، ایک عجیب اس کی حالت تھی، سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کہوں، شعر کہوں، مرثیہ کہوں، رجز کہوں، نثر کہوں، اس کلام کے بارے میں کیا کہوں۔ آخر میں بس اس نے سوچا کہ کچھ بھی کہوں گا تو بات چلے گی نہیں، یہ کہوں کہ جادو ہے، یہ کہوں کہ جادو ہے، یعنی جو اثر جادو کا پڑتا ہے وہ اثر اس کا پڑ رہا ہے۔ لوگوں سے یہ کہا جائے گا کہ اگر اب بچنا چاہتے ہو تو محمد کے قریب مت پھٹکنا اور اس کلام کو مت سننا۔ تو قبیلہ دوس کے طفیل ابن عمر دوسی مکہ مکرمہ اسی زمانے میں آئے اور اس پروپیگنڈے کو سنا تو انہوں نے روئی کانوں میں ٹھوس لی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد کا بول کان میں پڑ جائے اور میں بھی مسحور ہو جاؤں، اس پر بھی جادو ہو جائے۔ لیکن وہ دور سے دیکھتے رہے، محمد آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کعبے کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تو ذہین آدمی، شعر و شاعری سے بھی واقفیت رکھنے والا، اپنے علاقے کا چودھری، ایک بالغ نظر اور سمجھدار، اس نے محسوس کیا کہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جادوگر کا چہرہ ایسا نہیں ہوتا، یہ تو چہرہ ایسا ہے کہ چاند اس کے سامنے فخر، کیا نورانیت ہے، کیا جاذبیت ہے، کیا کشش ہے، کیا انداز ہے، کیا اتوار ہے، وہ سب دیکھتا رہا۔ اس نے سوچا کہ یہ سب فراڈ کر رہے ہیں، سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ مغرب کا وقت تھا، حضور حرم ہی میں نماز پڑھ رہے تھے اور غالباً سورۃ الطور پڑھ رہے تھے۔ اس نے کان سے روئی نکال کے پھینک دی اور کان لگایا۔ بس اس کو لوگ کہتے تھے کہ جادو کا اثر ہوتا ہے، اور واقعتاً وہ جادو کا اثر نہیں، وہ اللہ کے کلام معجز کا اثر ہوتا تھا کہ دل کو کھینچ لیتا تھا اور دماغ کو اپیل کرتا تھا۔ بس وہی وقت تھا کہ حضور فارغ ہوئے اور وہ بندہ آگے بڑھا اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہوتا تھا، یہ وہ تاثیر تھی، یہی وہ تاثیر تھی جس نے اس عمر کو جو حضور کے قتل کے لیے جا رہا تھا، تھوڑی دیر میں سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں سننے کے بعد ایسا عمر بنا دیا کہ اب وہ حضور کا فداکار تھا اور حضور کے تحفظ اور حمایت کے لیے بڑھ رہا تھا۔ یہ تبدیلی سورہ طٰہٰ کی چند آیتوں سے آئی تھی، اور اسی طرح کتنے تھے جو قرآن سنتے تھے اور قرآن کے معجزے سے پھر حالت یہ ہوتی تھی کہ رگ و ریشے میں کرنٹ دوڑنے لگتا تھا، اس کے اثر سے اپنے کو روک نہیں سکتے تھے، اس کے سامنے بے ساختہ گر پڑتے تھے۔ سورۃ النجم جب نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے مجمع کے سامنے سورہ پڑھی، ایسی جلال کی سورہ ہے، ایسی جمال کی سورہ ہے، ایسے کمال کی سورہ ہے، اور ایسی نثر ہے کہ شعر بھی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے۔ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جب اس سورہ کو آپ پڑھتے گئے اور آخری آیت میں یہ ہے چپ جاؤ اللہ کے سامنے بندگی کرو، تو بے ساختہ جتنے بھی کافر تھے سب سجدے میں چلے گئے،
روایت میں آتا ہے کہ امیہ ابن خلف تھا جس نے ضد میں اس وقت سجدہ تو نہیں کیا لیکن مٹی اپنی مٹھی میں لی اور اپنے ماتھے سے لگایا، کہا یکفینی ھذا، میرے لیے بس یہ کافی ہے۔ باقی سارے کافر بے ساختہ قرآن پاک کے اس جلال کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ یہ واقعات مکہ مکرمہ میں پیش آئے اور اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز سامنے آ رہا تھا، اور اللہ کی طرف سے جو پوری انسانیت کے لیے احسان کا انتظام کیا جا رہا تھا، اس سے جو بھی مستفید ہونے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، جو یہ طے کر رہے تھے کہ ہم اپنے ضمیر کی پکار کو نہیں دبائیں گے اور حق کی للکار کو سنیں گے اور تسلیم کریں گے، ظاہر ہے کہ وہ تھے جن کو سعادتوں سے نوازا جا رہا تھا۔ ورنہ ایک طبقہ وہ تھا کہ جو مان رہا تھا، اندر سے مانتا تھا، ضمیر اس کا مانتا تھا، زبان نہیں مانتی تھی اور ضد میں بات کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ قرآن پاک میں ان کے بارے میں فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، وہ انکار کر رہے ہیں ذاتی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، ورنہ ان کے نفوس کے اندر یقین بیٹھا ہوا، اس یقین کو رد نہیں کر سکتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے ہوا کہ اب ایک نیا دور شروع ہوگا، یہ دور علم کا ہوگا، یہ دور ٹیکنالوجی کا ہوگا، یہ دور گلوبلائزیشن کا ہوگا، یہ دور انٹرنیشنلائزیشن کا ہوگا۔ اب اس دور میں قومی نبوت نہیں ہوگی، اب اس دور میں خطاب صرف اپنے قبیلے سے نہیں ہوگا، اب یا قوم اعبدوا اللہ صرف نہیں کہا جائے گا، بلکہ اب خطاب کا رنگ بدل جائے گا، آہنگ بدل جائے گا، اور خطاب کے لیے منتخب الفاظ بدل جائیں گے۔ اب یہ آخری نبی یوں کہے گا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے انسانوں اپنے اس رب اور مالک کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے جو نسلیں گزری ان کو پیدا کیا۔ اگر چاہتے ہو برے انجام سے بچنا تو تمہیں اس اللہ کے ساتھ وابستہ ہوگا۔ خطاب کا اب یہ انداز تھا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا اور مختلف قبیلوں اور خاندانوں میں اس لیے تقسیم کیا تم ایک دوسرے کو پہچانو اور انٹروڈکشن تمہارے درمیان ہو، اس لیے نہیں کہ تم کسی پر فخر جتاؤ اور کسی پر اپنی بڑائی ثابت کرنے کی کوشش کرو۔ تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک وہی ہوگا جو سب سے زیادہ اللہ کا لحاظ کرے گا، اللہ سے شرم کرے گا، اللہ کی بات مانے گا اور متقی ہوگا۔ یہ جو انداز خطاب ہے، یہ انداز خطاب اس لیے تھا کہ جو دین اب دیا جا رہا ہے آخری نبی کو، خاتم النبیین کو، وہ دین مقامی نہیں ہے، وہ دین وقتی نہیں ہے، قومی نہیں ہے، قبائلی نہیں ہے، صرف عربی نہیں ہے، بلکہ یہ دین عالمی ہے، آفاقی ہے، عالمگیر ہے، ہمگیر ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، تا قیامت اسی کا سکہ چلے گا اور اللہ کے یہاں یہی منظور ہوگا۔ یہاں تک کہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، نبی نے فرمایا کہ موسیٰ بھی اگر زندہ ہوں اور آج میرے اس دور میں آئیں تو ان کو بھی میرا امتی بننا پڑے گا، اور یہ فرمایا کہ عیسیٰ جب نازل ہوں گے تو میرے امتی کی حیثیت سے ہوں گے، وہ اپنی نبوت اور رسالت کا تذکرہ نہیں کریں گے۔ یہ ہے وہ فیصلہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ اب ظاہر ہے جب اتنا بڑا فیصلہ ہوا تو اس کے لیے تو پھر یہ ضروری تھا کہ امریکہ سے آسٹریلیا تک اور ساؤتھ افریقہ سے قفقاز کے اور قطب شمالی کے علاقے تک یہ دین متین ہر فرد بشر تک پہنچے، کیونکہ اگر یہ نہیں پہنچتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی حجت تمام لوگوں پر کیسے قائم ہوگی، پھر اس کی عالمیت کیسے مانی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ رسالت اور نبوت کے بارے میں فرماتا ہے رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، ہم نے رسولوں کو بھیجا
کہ وہ آگاہ کریں، خبردار کریں اور ایمان والوں کو خوشخبری دیں، تاکہ اللہ کے خلاف کسی بھی فرد بشر کے پاس کوئی دلیل اور حجت باقی نہ رہنے پائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان پر حجت قائم ہونا ہے، اور جب ہر انسان پر حجت قائم ہونا ہے تو اب ایک شکل تو یہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کو قیامت تک زندہ رکھا جاتا، جیسے جبرائیل زندہ ہیں اور جن کے لیے اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اور اڑن کھٹولا دے دیا جاتا کہ اڑیے اور امریکہ جائیے اور اڑیے اور آسٹریلیا جائیے اور براہ راست آپ خطاب فرمائیے۔ اگر اللہ کا یہ فیصلہ ہوتا تو یہ ہوتا، لیکن اللہ نے فرما دیا تھا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے نبی آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی موت سے ہمکنار ہوں گے، ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہیں گے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَى أَعْقَابِكُمْ، محمد ایک رسول ہے، ایک پیغمبر ہے، ان سے پہلے بھی پیغمبر گزر چکے ہیں، تو اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید کر دیا جائے تو کیا تم لوگ مرتد ہو جاؤ گے؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی انتظام ہونا تھا کہ یہ دین متین قیامت تک چلے، تو کیسے چلے، کیسے چلے، اس کے لیے حضور کی طرف سے اعلانات شروع ہوئے۔ آپ کی سیرت طیبہ کا جو آغاز ہوا اور 40 سال تک آپ نے بے داغ زندگی گزاری، اور پھر اللہ کی طرف سے آپ کو غار حرا میں نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، اور قرآن پاک کی سورۃ العلق کی 5 آیتیں آپ پر اتاری گئیں، اور پھر مکی دور کی آیات نازل ہوتی رہیں یہاں تک کہ پھر آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جہاں آپ نے ایک اسلامی ریاست قائم فرمائی، اور پھر کفار سے باقاعدہ مارکہ آرائی شروع ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے 7.5 سال کے بعد آپ کو فتح عطا فرمائی، اور کیپٹل آپ کے ہاتھ میں آ گیا، پھر پورا ملک اسلام میں داخل ہوتا چلا گیا۔ تو آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمام عربوں پر حجت قائم کر دی، اور جزیرۃ العرب آپ کی زندگی میں آپ کے ذریعے فتح ہوا۔ لیکن اب جہاں تک تعلق تھا رومن امپائر کا اور پرشین امپائر کا، سیریا کا، عراق کا، پیلسٹائن کا، ایجپٹ کا، یہ علاقے وہ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے ہوا کہ حضور کے خلفاء راشدین کے ذریعے سے ان کی فتوحات ہوں گی، تاکہ نبی پاک علیہ السلام کی کام کی تکمیل کا سلسلہ شروع ہو، اور اس کا آغاز اس طرح ہو کہ آپ کے جو صحیح معنی میں خلفاء ہیں وہ اس کام کے دائرے کو وسیع کرتے چلے جائیں، اور لاکھوں کروڑوں افراد ان کے ذریعے، ان کی فوجوں کے ذریعے، ان کے کمانڈرز کے ذریعے اسلام میں داخل ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے انتظامات کے لیے کیا کیا فرمایا؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، 2 چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرا طریقہ، سنتی، میرا طریقہ۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی کتاب کے سب سے پہلے ترجمان نبی تھے، اللہ کی کتاب نبی پر اتاری گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، اور سب سے پہلے مفسر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، ترجمان القرآن تھے، مبین القرآن تھے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ آپ سے سمجھنا تھا کہ اقیم الصلاۃ کا مطلب کیا ہے، آتوا الزکوٰۃ کا مطلب کیا ہے، اور صوم رمضان کا مطلب کیا ہے، اور اخلاق کا مطلب کیا ہے، اور معاشرت کا مطلب کیا ہے، تمدن کسے کہتے ہیں، اور ریاست کے کیا معنی، حکمرانی کیسے ہوتی ہے، اور کس طرح سے تربیت ہوتی ہے، تزکیہ کیسے ہوتا ہے، آپ سے سمجھنا تھا، کیونکہ آپ صاحب کتاب تھے، صاحب وحی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ مقام طے فرما دیا تھا، اور یہ بتا دیا تھا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جو بھی پیغمبر ہم نے بھیجا، جب بھی بھیجا، آخری پیغمبر بھیجا تو اسی لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بات مانی جائے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے بھی پیغمبر کی بات مانی اس نے اللہ کی مانی۔
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور پیغمبر کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں سے وہ جو ذمہ دار بنائے جائیں اللہ اور رسول کی طرف سے، جو تم میں سے ہوں، تمہاری ترجمانی کریں، تمہاری نمائندگی کریں اور کتاب و سنت پر قائم ہوں، ان کی بات۔ تو جب یہ فرمایا گیا تو ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا گیا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہوگی وہاں کسی کی نہیں مانی جائے گی۔ جہاں اللہ اور رسول کی نافرمانی ہوگی، اللہ اور رسول کی اطاعت تو اصل ہے، کیونکہ اللہ مالک ہے، حاکم ہے، خالق ہے، اور رسول اس کے نمائندہ ہے، قاصد ہے، ترجمان ہے، نبی ہے، ان کی تو مطلقاً بات مانی جائے گی۔ لیکن جو بعد میں ذمہ دار ہوں گے، علماء ہوں یا حکام ہوں یا مفتی ہوں یا قاضی ہوں، ان کی بات آخری نہیں، ان کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر اختلاف ہو اولو الامر سے، عالم صاحب سے، مفتی صاحب سے، قاضی صاحب سے، حاکم سے، اگر اختلاف ہو، اس کا مطلب اختلاف کی گنجائش ہے، تو تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ اللہ اور رسول کی عدالت میں جاؤ، یعنی اللہ اور رسول کا جو اصل ماخذ ہے یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ یہ اصول بتا دیا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ فلاں عالم صاحب کی بات چلے گی اور فلاں شیخ کی چلے گی اور فلاں حضرت کی چلے گی اور فلاں پیر کی چلے گی، ہرگز نہیں چلے گی۔ بات چلے گی اللہ کی اور رسول اللہ کی۔ وہ اگر اللہ اور رسول کی نمائندگی کرتے ہوں گے، صحیح بات کہیں گے تو مانی جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خلافت سونپی گئی اور انہوں نے سب سے پہلی تقریر مسجد نبوی میں کی، تو انہوں نے تقریر میں فرمایا ان استقمت فاعینونی وان اعوججت فقومونی، اگر میں ٹھیک کام کروں تو میری مدد کرو، اگر میں خود ہی ادھر ادھر ہوں اور انحراف پیدا ہو، میں ٹیڑھا راستہ اختیار کروں تو مجھے ٹھیک کرو۔ عوام سے کہہ مجھے ٹھیک کرو۔ یہ وہ اسلام تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بہت لمبے چوڑے مہر نہ باندھا کرو۔ تو عورتیں بھی موجود ہیں، خطبہ سن رہی ہیں، ایک بڑی اماں کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ عمر یہ کیسے کہہ دیا، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اللہ کہہ رہا ہے ڈھیر سا مال بھی اگر تم نے اپنی بیوی کو دے دیا ہے تو واپس مت لینا، تو اللہ تو کہہ رہا ہے قنطار، ڈھیر سا مال، آپ یہ کیسے پابندی لگا رہے ہیں؟ حضرت عمر ٹھٹک گئے، کیونکہ معلوم تھا ان وججت فقومونی، اصول یہ ہے کہ حکمراں غلطی کرے تو ٹوکو اور غلط راستے پہ اسے چلنے نہ دو۔ تو جب یہ بات ایک بڑی اماں نے کہی تو حضرت عمر نے ممبر سے اعلان کیا سب لوگوں کے سامنے اصابت امرأۃ واخطأ عمر، عورت صحیح کہہ رہی، عمر غلط کہہ رہا ہے، رجوع کی۔ یہ ہے اسلامی نظام۔ اسلامی نظام دھوس کا نہیں ہوتا، تسلط کا نہیں ہوتا، جبر کا نہیں ہوتا، سزاؤں کا نہیں ہوتا، ظلم کا نہیں ہوتا۔ آج کے عالم اسلام میں جو حکام ہیں یہ ظالم ہیں، مجرم ہیں، طاغوت ہیں، یہ شریعت کے دشمن، یہ اللہ رسول کے دشمن، یہ مجرم، یہ صہیونیوں اور صلیبیوں کے بکھاؤ مال ہیں۔ ہمارے سامنے جو نمونہ پیش کیا خلفائے راشدین نے وہ حجت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ فرمایا، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ، پورا قرآن اس کے بیان پر خود مشتمل ہے۔ حضور یہ حدیث ارشاد نہ فرماتے تو قرآن تو خود ہی اس کو بار بار کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، قرآن میں تو خود یہ سارے احکامات ہیں۔ لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دور تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ سن 10 ہجری میں آپ نے حج فرمایا، یہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے، اس لیے کہ اس میں آپ نے یہ اشارہ دے دیا تھا کہ میرا آخری حج ہے۔ لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا،
اے لوگو شاید اس سال کے بعد میری تم سے ملاقات نہ ہو، اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہا گیا۔ حجۃ الوداع کی ادائیگی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ 14 تاریخ ذی الحجہ کی، 18 ذی الحجہ کو آدھا راستہ طے ہو جاتا ہے۔ ایک تالاب ہے جو غدیر خم کے نام سے معروف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ بھگ 30-40 ہزار صحابہ ہیں، ایک پورا مجمع جو مدینے سے حج میں ساتھ گیا تھا اور قرب و جوار کے علاقے سے گیا تھا، یہ سارا مجمع ساتھ آ رہا ہے۔ آپ کا اعلان ہوتا ہے کہ لوگ غدیر خم پر پڑاؤ ڈال دیں، سب لوگ وہاں قیام کر لیتے ہیں۔ پھر اعلان ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز سب ساتھ پڑھیں، الگ الگ نہ پڑھیں، اور ظہر کی نماز کے لیے سب جمع ہوتے ہیں اور آپ نماز پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں اور خطاب شروع ہوتا ہے، اور اس خطاب میں یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میرا آخری وقت قریب ہے، معلوم نہیں کہ کب اللہ کا پیام آ جائے۔ لوگوں میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں 2 بھاری ذمہ داریاں تمہارے درمیان ڈال رہا ہوں اور 2 بھاری ذمہ داریاں اپنے پیچھے چھوڑ رہا ہوں۔ ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ اے لوگوں 2 بھاری ذمہ داریاں ہیں جو تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ حج سے واپسی ہو رہی ہے اس اعلان کے ساتھ کہ میرا آخری وقت قریب ہے، اب یہ میں آخری وصیت کر رہا ہوں۔ حضرت علی کو بلایا اور کہا میرے پاس بیٹھو۔ اس کے بعد پھر فرمانے لگے الست اولا بکل مؤمن من نفسہ، ہر مومن کا سب سے زیادہ ذمہ دار میں نہیں ہوں؟ بھلا یا رسول اللہ، بھلا یا رسول اللہ۔ آپ نے 4 مرتبہ اس جملے کو دہرایا، کیا میں تم میں سے ہر فرد کا ذمہ دار خود اس کی ذات سے زیادہ نہیں ہوں؟ بھلا، کیوں نہیں حضور، کیوں نہیں، آپ ہی ہیں۔ جب آپ نے یہ بات لوگوں سے کہلوا لی تو حضرت علی کو کھڑا کیا اور ہاتھ پکڑا اور لوگوں کا سامنے کر کے یہ فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا ولی ہوں اس کے علی ولی ہے۔ خوب یاد رکھیے، ایک عجب تماشا کیا ہے ہمارے ان اہل سنت نے، نام نہاد جھوٹے اور مکار اہل سنت، جنہوں نے اس حدیث کو جو صحیح ترین حدیث ہے اور 2530 صحابہ سے منقول ہے اور متواتر قرار دیا گیا ہے، اس کو غائب کر دیا۔ اس کا نہ جمعہ میں بیان، اس کا نہ سیرت کے موقع پر بیان، حضور کی سیرت پر کتابیں لکھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اور حجۃ الوداع کا سرسری تذکرہ کر کے بڑھ جاتے ہیں اور اس واقعے کا ذکر نہیں کرتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی موقع پر 4 مرتبہ کہا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، لوگوں میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں یاد دلا رہا ہوں، ذمہ داری اور اللہ کی یاد دلا رہا ہوں۔ کبھی ان کے ساتھ بس سلوکی مت کرنا اور یہ سمجھنا کہ وہ تمہارے ولی ہیں، اس پر یقین کرنا۔ اور جب یہ بات ارشاد فرمائی من کنت مولا فعلی المولا، تو ساتھ ہی ساتھ فرمایا اللہم والی من والا وعادی من عادا، اے اللہ جو علی کو ولی مانے، دوست مانے اور ذمہ دار مانے اور اپنا سرپرست مانے، اے اللہ تو اس کا سرپرست بن جا، اس سے محبت فرما، اور جو علی سے دشمنی کرے اے اللہ تو اس کا دشمن بن جا۔ یہ الفاظ ہیں، امام مسلم نے یہ روایت نقل کی ہے، مسند میں روایت نقل کی گئی، نسائی نے، حاکم نے، بڑے بڑے محدثین نے، اور محدثین کا فیصلہ ہے، ابن حجر کا فیصلہ ہے، ذہبی کا فیصلہ ہے، سیوطی کا فیصلہ ہے، اجلونی کا فیصلہ ہے، بڑے بڑے محدثین کا کہ یہ حدیث متواتر ہے۔ یہ آپ نے اعلان کیا،
وہ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن اور میں اور پھر اہل بیت، میں ان کو تمہارے سامنے حجت پیش کر رہا ہوں، حجت بنا کر پیش کر رہا ہوں۔ تو حضرت علی کو تو کھڑا کر کے آپ نے سب کے سامنے یہ بات کہی، من کنت مولا فعلی مولا۔ اور جو بچے تھے، نواسے تھے، چھوٹے تھے، دھیرے دھیرے ان کو بڑا ہونا تھا اور امت کے اشرار اور اخیار کا سامنا کرنا تھا۔ ان کے بارے میں اعلان کر دیا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ظاہر ہے کہ جنت میں اہل ایمان جائیں گے، اہل تقوی جائیں گے تو دنیا میں وہ ان کے سردار ہیں، تبھی وہ جنت میں ان کے سردار ہوں گے۔ اور جو دنیا میں ان کی سرداری نہیں مانے گا وہ جہنمی ہوگا، وہ جنت جانے کا مستحق ہی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا کہ سیادت ان کی چلے گی۔ الفاظ کے معنی ظاہر ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ کا مطلب وہ سید ہوں گے، وہ قائد ہوں گے، وہ زعیم ہوں گے، وہ رہبر ہوں گے، وہ رہنما ہوں گے۔ ان کے نمونے کو تمہیں سامنے رکھنا پڑے گا اگر جنت جانا چاہتے ہو، جنت کے جوانوں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو ان کی قیادت مانو اور ان کا اتباع کرو اور ان کی سیادت اور قیادت کو تسلیم کرو۔ یہ حضور کی زبان کے صریح الفاظ ہیں۔ اور پھر اپنی بیٹی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا، فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہے۔ اب علی کو فرمایا کہ یہ سید العرب ہے اور ولی المؤمنین ہے اور من کنت مولا فعلی مولا، اور فاطمہ کے بارے میں یہ فرمایا اور حسن اور حسین کے بارے میں یہ فرمایا۔ تو اب غور فرمائیے کہ جو ان تمام صریح اور واضح نصوص کا انکار کرے اور جو ان سے دشمنی کرے اور ان کو ستائے اور ان کو بڑھنے نہ دے اور ان کو کچلے اور ان کی سیادت کا خاتمہ کرے اور ان پر ملعون یزید کو مسلط کرے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول کے دل کو کیسی چوٹیں لگی ہوں گی، کیسا غم، کیسا غصہ، کیسی ناگواری ہوئی ہوگی۔ بالکل طبیعی بات ہے، اور اللہ کی ناراضگی کا کیا عالم ہوگا۔ ہم جس کے لیے طے کر رہے ہیں یہ مقامات، تو کون ہوتا ہے مجرم کہ تو اس مقام کو چھیننا چاہتا ہے، اس کو کچلنا چاہتا ہے، دھمکاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب یہ ہے جو قرآن میں صاف کہہ دیا گیا ہے کہ والذین اتبعوہم بإحسان کا جن کے ہاں معاملہ ہوگا، اور جو نبی کے صحیح معنی میں متبع ہوں گے اور جو نبی کی خوشی میں اپنی خوشی دیکھیں گے اور نبی کے غم میں اپنا غم دیکھیں گے اور وہ نبی کے ساتھ ہوں گے اور نبی ہی کے دیے ہوئے مسلک اور منہج کو اختیار کریں گے، بس وہ نبی والے ہوں گے۔ اور جو اس سے ہٹ کر بات کریں گے، اس کے ہٹ سے ہٹ کر کام کریں گے، وہ نبی والے نہیں ہوں گے۔ کھلی بات۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت ارباض ابن ساریہ ایک حدیث میں، یہاں تو 25-30 صحابہ سے یہ حدیث منقول ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا، اور ایک صحابی ہے حضرت ارباض ابن ساریہ، ان سے ایک حدیث منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ۔ اے لوگوں، میرے طریقے کو اختیار کرو، پھر میرے بعد جو خلفاء راشدین ہوں گے ان کے طریقے کو اختیار کرنا، وہ جس پر متفق ہوں ان کے ساتھ رہنا، جہاں اختلاف ہوگا پھر وہی بات ہوگی فردوہ الی اللہ والرسول، جہاں اختلاف ہوگا، عمر سے اختلاف ہو یا عثمان سے اختلاف ہو تو پھر وہاں کتاب و سنت کو حجت بنایا جائے گا، یہ اصول باقی رہے گا۔ تو یہ فرمایا گیا کہ ان کا اتباع کرنا کیونکہ حق پر ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ واضح کر دیا گیا، کوئی لاگ لپیٹ نہیں، صاف سن لو کہ خلافت راشدہ صرف 30 سال رہے گی، صرف 30 سال رہے گی۔ اس کے بعد دور ظالمانہ بادشاہت کا آئے گا، ظالمانہ ملوکیت کا آئے گا، جس میں لوگ بے گناہ مارے جائیں گے، صحابہ کو شہید کیا جائے گا اور لعن طعن حضرت علی پر کیا جائے گا، اور بہت سے مظالم اور جرائم ہوں گے،
یہ آپ نے اپنی حدیثوں میں صاف واضح فرما دیا، ستکون الخلافۃ بعدی 30 سنتان ثم ملک عضوض ثم جبریۃ وعتف ثم خلافۃ راشدہ۔ خلافت راشدہ 30 سال ہوگی، پھر ظالمانہ بادشاہت ہوگی، پھر جبر و ظلم اور سرکشی ہوگی، پھر خلافت راشدہ آئے گی۔ تو آخری خلافت راشدہ حضرت مہدی کے ذریعے آئے گی، اور اس سے پہلے کے جو ادوار ہیں پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ بنی امیہ نے لاکھوں انسانوں کو مروایا، ہزاروں صحابہ کو شہید کروایا، اور لاکھوں انسانوں کو۔ ایک حجاج ایسا ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز جو اسی خاندان کے ہیں اور خلیفہ راشد ہیں، وہ یہ فرماتے تھے کہ ساری قومیں اپنے اپنے فرعون کو لائیں گی لیکن ہمارا فرعون سب سے زیادہ آگے ہوگا، اور وہ حجاج ہے۔ 1,20,000 مسلمانوں کو قتل کیا اس نے، جس میں بڑی تعداد صحابہ کی تھی اور پھر تابعین۔ تو ایسے ظالم، ایسے سفاک افراد وجود میں آئے جنہوں نے تاریخ کو خون سے رنگین کر دیا۔ ظاہر ہے کہ اسلام عدل و انصاف کے لیے آیا ہے، اسلام انسانیت کے لیے آیا ہے، اسلام رحمت کے لیے آیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے تو آپ کو تمام انسانوں کے لیے، جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ تو سرتاسر رحمت ہے۔ یہ آپ کا تعارف کرایا گیا، اور یہ جو تعارف کرایا گیا ہے تو اس میں حدود پھلانگ کر جو بات کی گئی ہے وہ زمان اور مکان کے تمام حدود کو پیچھے ڈال کر ایسی وسعت کے ساتھ کہی گئی ہے کہ کوئی قوم بھی اس سے محروم نہ رہنے پائے۔ تو حضور رحمت ہے، اس کا تعارف کیا ہندوؤں سے ہم نے کیا؟ کیا جینیوں کو بتایا؟ کیا بدھسٹوں کو یہ بات بتائی؟ کیا سکھوں کو یہ بات معلوم ہے؟ کیا کرسچنس اس کو جانتے ہیں؟ کیا یہودیوں سے کو بھی ہم نے یہ بات اچھی طرح سمجھا دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرتاسر رحمت ہے؟ آپ جو نظام لے کر آئے عقیدے کا، اس میں رحمت ہے، سنویت نہیں ہے، شرک نہیں ہے، انسان میں پھٹن نہیں ہوتی ہے، انسان پریشان نہیں ہوتا کہ اس آقا کو مانے یا اس آقا کو مانے۔ ایک وحدت ہے، اور سر رشتہ وحدت سے اس کو وابستہ کر دیا جاتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، اس کو طمانینت نصیب ہوتی ہے۔ عقیدہ ایسا کہ تمام خرافات سے نجات دے دی جاتی ہے، عبادات ایسی کہ جس میں سر سے لے کر پیر تک انسان کا پورا جسم اللہ کی بندگی سے وابستہ ہو جاتا ہے، اور بندگی کا ایک ایسا نظام ہے جو بڑا حکیمانہ ہے۔ اور پھر اخلاق اتنے زبردست کہ ہر انسان وہاں سے انسانیت سیکھتا ہے، وہیں سے اس کو شرافت ملتی ہے۔ اور معاملات میں عدل و انصاف کا ایسا نظام کہ کوئی فرد بھی کسی ایک دوسرے فرد پر ایک پائی کا بال برابر بھی ظلم نہ کرنے پائے، ہر انسان کو عدل ملے، انصاف ملے، اس کا حق ملے۔ آتوا کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق دو، ہر صاحب حق کو حق دو، یہ حکم دیا گیا۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو، یہی تقوی کے قریب ترین بات ہے۔ تو نظام اسلامی انصاف پر مبنی۔ اب اگر ہم اس کو صحیح طور پر لوگوں کی زبان میں بتاتے، انگلش میں اور فرینچ میں اور جرمن میں اور رشین میں اور تھائی زبان میں اور جاپنیز میں اور چائنیز میں، دنیا میں جتنی قومیں ہیں ان کی زبان میں ہم حضور کے رحمت کے پہلو کو واضح کرتے تو شاید آج یہ نوبت نہ آتی کہ کوئی بدبخت مقرون فرانس کے اندر حضور کے بارے میں نعوذ باللہ کارٹون لگواتا اور اس کی فکر میں لگا رہتا اور اپنی قسمت خراب کرتا اور ذلیل ہوتا اور رسوا ہوتا اور پوری دنیا میں اس پر تھوکا جاتا، یہ نوبت نہ آتی۔ اور اسی طرح جو کچھ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے، شریعت پر جو اعتراضات ہو رہے ہیں، قرآن کے بارے میں جو باتیں زبان پر آ رہی ہیں، نبی کے بارے میں جو باتیں صلیبیوں کے ذریعے سے کتابوں میں لکھی گئیں اور اس کے بعد پھر ان سے دنیا کی دوسری قوموں نے بھی سیکھ لی، انہوں نے بھی پھر اپنی کتابوں میں اور اپنی زبان پر ان باتوں کو دہرانا شروع کیا۔ یہ نہ ہوتا اگر ہم نے وہ کام ہوتا جس کا دیا گیا تھا۔ حجۃ الوداع میں آپ نے تقریریں فرمانے کے بعد جو بھی مخاطبین سے ان سے فرمایا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب فرب مبلغ اوعی من سامع، لوگوں کان کھول کر سن لو کہ جو لوگ بھی اس جلسے میں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں تک بات پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں۔
ابھی فرمایا بلغوا، یہ ذمہ داری دی گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات طے کر دی گئی کہ نبی ذمہ داری امت کو سونپ کر جائیں گے اور امت کی ایک دوسری بعثت اللہ کی طرف سے فرما دی جائے گی۔ اور میں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تمہیں جو اٹھایا گیا ہے ایک بہترین امت کی شکل میں اٹھایا گیا ہے اور پوری انسانیت کا کام تمہیں سونپا گیا ہے۔ حضور کی جو امت ہے اللہ اس کو خطاب کر کے یہ بات کہہ رہا ہے، پوری انسانیت کا کام تمہیں سونپا گیا۔ میں نے ملک کے بہت سے جلسوں میں، کیرالہ سے کشمیر تک بڑے بڑے جلسوں میں یہ بات کہی کہ یہ جو ہمارے یہاں رواج ہو گیا ہے کہ میلاد کے جلسے، سیرت کے جلسے بڑے محدود ہوتے ہیں مسلمانوں کے لیے، پھر مسلمانوں میں بھی حلقوں میں بٹے ہوئے، یہ بریلویوں کا جلسہ ہے، یہ دیوبندیوں کا جلسہ ہے، یہ غیر مقلدین کا جلسہ ہے، اور پھر یہ فلاں حلقے کا اور فلاں حلقے کا، سکڑتے ہمارے جلسے چھوٹے سے ہو گئے۔ اللہ کا حکم یہ تھا کہ جلسہ ایسا ہو کہ ہر فرد بشر سنے، مندر میں جلسہ کرو، چرچ میں کرو، کلیسا میں کرو، سینیگاگ میں کرو، سڑکوں پہ کرو، میلوں میں کرو، ٹھیلوں میں کرو، جیسے حضور پاک مکہ مکرمہ میلوں ٹھیلوں میں جا کر بات کرتے تھے، پہاڑیوں کی چوٹیوں اور وادیوں میں جا کے بات کرتے تھے، جو مجمع ٹھٹ کا ٹھٹ غیر مسلموں کا لگا ہوتا تھا اس سے بات کرتے تھے۔ تو کہاں گئے حضور کا اتباع کرنے والے، کہاں گئے سنت کی بات کرنے والے؟ سنت صرف مسواک میں رہ گئی، سنت صرف داڑھی میں رہ گئی، صرف امامے میں رہ گئی؟ جو اصل سنت ہے، جو مشنری سنت ہے، جو تمام انبیاء کی متفق علیہ سنت ہے، وہ تمام غیر مسلموں کو خطاب کرنے، دعوت دینے، ان پر اسلام کی حجت قائم کرنے کی سنت، بلکہ یہ فرض ہے۔ سنت کا لفظ تو اس معنی میں کہ طریقہ نبوی ہے، لیکن فرض ہے، مشن ہے، لازم ہے۔ اس لیے سیرت کے جلسے مشترک ہونے چاہیے اور ایسے ماحول میں ہونے چاہیے جہاں ہم لوگوں کے سامنے بتائیں کہ نبی آپ کے بھی ہیں اور ہمارے بھی ہیں، صرف ہمارے نہیں ہیں، قرآن آپ کا بھی ہے اور ہمارا بھی ہے، پوری انسانیت کے لیے۔ ہم نے یہ بات نہیں سمجھائی، شریعت اللہ کی صرف ہمارے لیے نہیں ہے، جتنے ہمارے لیے اتنی وہ شریعت مودی کے لیے ہے اور یوگی کے لیے ہے اور حضرات کے لیے ہے اور سب کے لیے ہے۔ وہ اللہ کا قانون ہے، ایشور کا قانون ہے، لاڈ کا قانون ہے، گاڈ کا قانون ہے۔ آپ اگر ابھی نہیں سمجھ رہے تو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سمجھائیں، ہم اس طرح سمجھائیں، سائنٹیفکلی سمجھائیں، ہسٹوریکلی سمجھائیں اور منطق کے اعتبار سے سمجھائیں کہ دماغ سمجھے، دل قبول کرے۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمام لوگوں کے لیے یہ امت برپا کی گئی، تو تمام لوگ کہاں گئے؟ حضرت سید احمد شہید کے مدرسے والوں سے کہہ رہا ہوں، ٹوک والوں سے بھی اور سب سے، کہ سب لوگ کہاں گئے؟ غیر مسلموں کے بیچ میں سیرت کا جلسہ کیجئے، ان کے درمیان قرآن پاک کی تفسیر بیان کیجئے، ہندی میں کیجئے، سنسکرت میں کیجئے، ملیالم میں کیجئے، تلگو میں کیجئے، کنڑ میں کیجئے، گجراتی میں کیجئے، آسامی میں کیجئے، بنگالی میں کیجئے، یعنی ہر صوبے کے لوگ، ہر ملک کے لوگ اس پیغام کو عام کرنا شروع کر دیں۔ اور جب فرمایا گیا تأمرون بالمعروف، بھلائیوں کی تلقین کیجئے۔ اب بھلائی جو ہے وہ آپ نے اپنے یہاں ایک چھوٹی سی چیز جو ہے اپنے لیے طے کر رکھی ہے کہ چند بھلائیاں ہیں، خاص طور پر اصلاح معاشرہ کا لفظ بولتے ہیں جس کو لوگ سمجھتے بھی نہیں کہ کون سی بھلا ہے یہ، سمجھے؟ سماج سدھار کہنا چاہیے، اصلاح معاشرہ کو مسلمان نہیں سمجھتے، اصلاح کیا ہے اور معاشرہ کیا ہے، اس لیے سماج سدھار کی زبان بولیے۔ اور اس کے بعد غیر مسلموں کو بلائیے، ان کی عورتوں کو بلائیے، ان کے بیچ جائیے، ان کے ماحول میں جا کر جلسہ کیجئے، اور جب آپ ان کے درمیان جا کر معروفات بتائیں گے، اخلاقیات بتائیں گے، معاملات بتائیں گے، جو اللہ نے حقوق دیے ہیں عورتوں کو اور بچوں کو اور بوڑھوں کو اور عام انسانوں کو، وہ بتائیں گے، اور حکمرانی کا جو طریقہ اللہ نے طے کیا ہے اور قانون کے لیے جو عدل و انصاف طے کیا ہے، جب آپ اس کو کھولیں گے اور بتائیں گے تو شاید پورا کا پورا مجمع وہیں پر یہ کہے شہیدنا اللہ الہ الا اللہ
وہیں پر شاید لوگ کھڑے ہو جائیں جوش میں کہ ہاں ہم نے مان لیا اللہ کو، مان لیا رسول اللہ، لیکن ہم نے یہ کیا نہیں، ایک عرصے سے یہ کام کیا تھا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے، جلسوں سے نہیں، تقریروں سے نہیں، ریلیوں سے نہیں، اپنا دل لوگوں کے سامنے پیش کر دیا تھا، لوگوں کو متعارف کرایا تھا اسی حقیقت سے جس حقیقت سے انبیاء کرام متعارف کراتے رہے۔ جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا اللہ نے ان کے ہاتھوں سے اصلاح کا ایک ایسا سلسلہ قائم کیا، لاکھوں انسانوں کو ہدایت ملی۔ وہ آج بھی ویسے ہی اسلام ویسے ہی تازہ ہے، پرانا نہیں ہو گیا۔ تو ایک کام ہے معروفات کے دائرے کو وسیع کیجیے، بھلائی ہے وہ کون سی بھلائیاں ہیں جن کی رعایت پولیس والوں کو کرنا چاہیے، وہ کون سی بھلائیاں ہیں جن کی رعایت وکیلوں کو کرنا چاہیے، ڈاکٹروں کو کرنا چاہیے، انجینئروں کو کرنا چاہیے، وہ کون سی بھلائیاں ہیں جن کا خیال کورٹ کے ذمہ داروں کو، ججوں کو کرنا چاہیے، وہ کون سی بھلائیاں ہیں جن کی ذمہ داری وزیر اعظم پر ہے، وزیر اعلیٰ پر ہے اور وزراء پر ہے، وہ کون سی بھلائیاں ہیں لے مین کو جن کا لحاظ رکھنا چاہیے، وہ آپ بتاتے ہی نہیں۔ آپ نے تو چھوٹا سا ایک دائرہ بنا رکھا ہے بھلائیوں کا، رٹا پٹا ہوا اسے پیش کر دیتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے للناس بھلائی بتائیے، للناس بھلائیاں بتائیے۔ تو جب للناس کی بات آئے گی تو جتنے بھی طبقے ہیں معاشرے میں، سماج میں، وہ سب آ جائیں گے۔ اور وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں سے منع کیجئے۔ اب مجھے بتائیے کہ کیا مسلمانوں نے کوئی تحریک اس کی چلائی کہ شراب کا استعمال نہ ہو، ڈرگس کا استعمال نہ ہو؟ یہ تحریک چلا رہے ہیں تو گایتری پریوار کے لوگ چلا رہے ہیں، اور بہار میں نتیش صاحب نے یہ تحریک چلائی، اور کم از کم بہار میں انہوں نے پابندی لگائی، اس کا اعلان کیا۔ کہاں گئے ملا ٹھسلہ، کہاں گئے آپ کے مفتی اور قاضی، کہاں گئے آپ کے داعی و مبلغ، کہاں گئے وہ جن کو قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت، وہ کہاں مر گئے؟ معاشرے میں جو فحاشی ہے، معاشرے میں جو عیاشی ہے، جو گندے پوسٹر لگ رہے ہیں، جو لڑکے تباہ ہو رہے ہیں، اور موبائل اور ٹی وی کے ذریعے سے جو عیاشی و فحاشی پھیل رہی ہے، اور جو جرائم گھروں کے اندر ہیں اور اس کے بعد آپ کے باہر اور بازاروں میں ہیں، اس پر آپ نے بات کی اس حلقے میں جا کر نہیں کی، تو آپ خیر امت میں نہیں ہیں۔ دیکھو الگ کیجئے خیر امت سے۔ تو مسئلہ یہ ہے، جو ذمہ داری نبی دے ہیں اس ذمہ داری کو قبول کر کے اس کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت، معتدل امت، بہترین امت، افضل امت، خیر امت۔ کیوں بنایا ہے؟ تاکہ تمام انسانوں کے سامنے شہادت حق آپ پیش کریں، اور پیغمبر کو ذمہ داری دی گئی کہ جو ان کے مخاطبین ہیں ان کے سامنے وہ شہادت حق پیش کر دیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن یہ صحابہ نے کیا، جو صحابہ عراق گئے، شام گئے، ایران گئے، انہوں نے شہادت حق کا فریضہ ادا کیا۔ وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ کی ذمہ داری انہوں نے سمجھی، اس لیے ان کا یہ اثر پڑا کہ پورے عراق مسلمان ہو گیا، پورا شام مسلمان ہو گیا، پورا ایران مسلمان ہو گیا، پورا مصر مسلمان ہو گیا۔ یعنی 100% آبادی نے اس دین کو قبول کر لیا۔ لوگ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ گویا صحابہ بس تلواریں لے کر گئے اور نیزے لے کر گئے اور لڑکے انہوں نے جیت۔ لڑکے آدمی جسم کو جیت سکتا ہے، دماغ کو نہیں جیت سکتا، دل کو نہیں جیت سکتا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ صحابہ کرام جس مشن کو لے کر گئے وہ مشن یہ تھا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کو لے کر گئے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، وہ وسطیت کو لے کر گئے تھے، اعتدال کو لے کر گئے تھے۔ اور جب ان کے طرز عمل کو دیکھا، ان کے نظام کو دیکھا، ان کے اسلام کو دیکھا، تو پورا ایران ان کی جھولی میں آ گیا، پورا مصر آ گیا، اور مصر سے لے کر مراکش تک سب جہاں جہاں وہ پہنچے ان کے اثر سے لوگ متاثر ہوئے اور اس اسلام کو قبول کی۔ آج بھی جب ہم بے کم و کاست اللہ کی بات لوگوں تک پہنچائیں گے تو وہ ہمارا کمال نہیں ہوگا، وہ اللہ کا کمال ہوگا۔ کہ اللہ کی بات میں تاثیر ہے، اللہ کی بات معجزانہ ہے، اور نبی کی بات میں تاثیر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی اور اللہ کی بات میں اپنی ملاوٹ نہ کریں، اصلی گھی میں اپنا ڈالڈا نہ ملائیں، ہم اللہ کی کہیں
اور اللہ کے پیغمبروں کی زبان میں کہیں. قرآن پاک میں کوٹیشنز دیے گئے ہیں کہ حضرت نوح نے کیا کہا، حضرت ہود نے کیا کہا، حضرت صالح نے کیا کہا، حضرت لوط نے کیا کہا، حضرت شعیب نے کیا کہا. ان کے کوٹیشنز ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان الفاظ کو بنیاد بنائیں اور وہ تعبیرات استعمال کریں جو تعبیرات پیغمبروں نے استعمال کی. جب ہم ان کو استعمال کریں گے اور ان کو پھیلائیں گے انہی معانی کو، تو انشاءاللہ دل کھلیں گے، دماغ کھلیں گے، نقشے بدلیں گے، حالات تبدیل ہوں گے. اور یہی سیرت کا اصل پیغام ہے. سیرت کا یہی اصل پیغام ہے. اس لیے میں اسی پہلو کی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا. پھر نبی پاک علیہ السلام نے آئندہ صدیوں کے لیے یہ فرما دیا، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم الى قیام الساعة. میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ پوری امت گمراہ ہو جائے. کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو سچائی کو پیش کریں گے، حق کو پیش کریں گے. بڑی تعداد میں لوگ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوں گے، لیکن کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو حق کو متعارف کرا رہے ہوں گے اور سچی بات کہہ رہے ہوں گے، اور ان کو قیامت تک کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. اسی طرح فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی سيبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة امر دینها. اللہ تعالی ہر صدی میں ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا، کھڑا کرتا رہے گا جو اس دین متین کی تجدید کا فریضہ انجام دے. تو اس دین کو تازہ بتازہ اس طرح پیش کیا جائے گا جیسے اللہ نے قرآن میں پیش کیا اور نبی نے اپنی سنت اور حدیث میں پیش کیا. وہ پھر اسی طرح پیش کرتے رہیں گے. ظاہر ہے کہ ہندوستان کی اس سرزمین پر جب سے مسلمان آئے وہ یہ کام کرتے رہے، کیونکہ حدیث میں یہ نہیں کہ وہ ایک شخص ہوگا، بلکہ مراکز سے انڈونیشیا تک اور دنیا کے شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک بہت سے لوگ ہوں گے. ملک میں ہوں گے جہاں امت کے افراد ہوں گے، وہاں مجددین ہوں گے، مصلحین ہوں گے. لیکن ہندوستان میں بہت سے مجددین و مصلحین اپنا کام کرتے رہے. جن کا بڑا نام ہوا ان میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو 11ویں صدی کے مجدد شمار کیے گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو بھی ان کے کام میں شریک رہے وہ بھی مجدد ہیں، اور ان کو اللہ نے خصوصی امتیاز عطا فرمایا. اور 12ویں صدی کے مجدد حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اکیلے ہیں، بہت سے علماء ہیں جو اس تجدید کے کام میں شامل رہے ہیں، اپنا اپنا کام کرتے رہے. اور 13ویں صدی کے مجدد حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، جن سے اللہ تعالیٰ نے اس بر صغیر میں وہ کام لیا ہے کہ صدیوں میں اس کی مثال نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ جس وقت جس کو کھڑا کر حیرت انگیز چیزیں سامنے آتی ہیں. اور حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو دعوتی اور تبلیغی تحریک تھی، اس کا حال یہ ہوتا تھا کہ پورا شہر ٹوٹ پڑتا تھا. صبح سے شام ہو جاتی تھی، ہزاروں لوگ بیعت کرتے تھے اور چادر پھیلا دی جاتی تھی، اور یہاں سے وہاں تک چادر سے چادر جوڑی جاتی اور لوگ اس کو پکڑ لیتے کہ یہ بھی ایک سنت کا طریقہ ہے. اور ان سے بیعت لی جاتی اور عہد لیا جاتا، معاہدہ کرایا جاتا، یہ عمل ہوتا. کلکتے میں تو صورتحال یہ ہوئی، حضرت سید صاحب پہنچے تو شراب خانے بند ہو گئے. اور شراب کے جو مالک تھے انہوں نے انگریزوں سے کہا کہ ہم ٹیکس نہیں دے سکتے. جب سے یہ بزرگ آئے ہیں اس وقت سے کوئی شراب پینے کے لیے آ ہی نہیں رہا. حیرت انگیز کارنامے ہوئے. اور حیرتوں کا تعلق ہے حضرت سید صاحب یہاں پر فوجی تربیت حاصل کرنے اور امیر الدولہ کی فوج کی اصلاح کرنے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے مشورے سے اور ان کی تربیت کے بعد یہاں تشریف لائے. اور پوری کوشش انہوں نے اس کی تھی کہ جو فوج یہاں پر موجود ہے یہ فوج انگریزوں سے ٹکر لے، مقابلہ کرے. لیکن پھر دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور انہوں نے محسوس کیا کہ امیر الدولہ انگریزوں سے صلح کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ معاہدات طے کر رہے ہیں. حضرت سید صاحب نے بہت اصرار کیا کہ ایسا نہ کریں، لیکن ان کی اپنی مجبوریاں تھیں. آخر حضرت سید صاحب مجبور ہو گئے اور ان کو سلام کیا اور یہاں سے دلی کے لیے رخصت ہو. پھر اس کے بعد حضرت سید صاحب نے
وہ دورے شروع کیے جو تبلیغی دورے ہیں مظفر نگر کے، سہارنپور کے، مغربی اضلاع کے، مشرقی اضلاع کے، تو بس ایک ایسا حال تھا کہ ایمان کی باد بہاری چلتی تھی اور ہزاروں انسان تائب ہوتے تھے، اور جو بھی تائب ہوتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ اب یہ گناہ سے بالکل مبرہ ہو گیا، زندگی بالکل بدل گئی۔ تو حیرت انگیز تبدیلیاں آ رہی تھیں اور پورے ملک پر اس کے اثرات پڑے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب میں یہ بات ڈالی کہ دعوت کا کام ہوا، راستہ ہموار ہوا۔ اب ان کو افغانستان سے جا کر ایک اسلامی ریاست قائم کر کے انگریزوں سے مقابلے نکلنا ہے، اور ان سے پہلے جو بھی مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں اور استحصالی سیاست اختیار کر رہے ہیں ان سے ٹکرانا ہے، پھر آگے بڑھنا ہے۔ اس کے لیے پھر حضرت سید صاحب نے وہ راستہ اختیار کیا اور پھر جہاد شروع فرمایا۔ لیکن بالاکوٹ میں اللہ کی طرف سے ان کے لیے شہادت طے تھی، باقی حضرت سید صاحب کے خلفاء اور اخلاق جو بھی تھے انہی کے ذریعے یہ تحریک چلتی رہی، وہاں بھی چلتی رہی جو بعد میں پاکستان ہو گیا، اور وہاں بھی چلتی رہی جو بعد میں ہندوستان ہو گیا۔ اور 1803 سے جو تحریک علماء نے اور مسلمانوں نے شروع کی تھی اور شاہ عبدالعزیز صاحب کے فتوے کی بنیاد پر کی تھی، اسی تحریک کے نتیجے میں 1947 میں یہ ملک آزاد ہوا۔ تو حضرت سید صاحب کا فیضان ہے اور حضرت سید صاحب کی تحریک کا نتیجہ ہے۔ اس کا اعتراف مولانا قاسم نانوتوی کو بھی، حضرت حاجی امداد اللہ کو بھی، مولانا رشید احمد گنگوئی کو بھی، سب اس بات کو مانتے تھے کہ حضرت سید صاحب کی تجدیدی کوششوں کے نتیجے میں ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا اور اصلاح ہوئی۔ اور مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے تبلیغ و دعوت کے لیے قبول فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 14ویں صدی کا ان کو مجدد بنا دیا، ان کو پھر اس دور کا ایسا زبردست مجدد بنایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے زبردست عظیم الشان کام لیا ہے، اور اصلاح کا دائرہ پھر اتنا وسیع ہوا کہ امریکہ سے آسٹریلیا تک جماعتوں کی چلت پھرت نے ایک نئی حرکت پیدا کر دی، اور مسلمانوں کی رگوں میں پھر سے نیا خون دوڑ گیا۔ تو مولانا الیاس صاحب کے بارے میں حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ذکر کیا کہ مولانا مرکز کے اوپر کے حصے میں موجود تھے، اپنے کام میں مشغول تھے، مولانا الیاس صاحب چائے لے کر مولانا کی خدمت میں، جبکہ مولانا ان کے لیے مرید کے درجے میں تھے اور ان کی جماعت کے ایک فرد تھے، لیکن چائے لے کر آئے اور مولانا کو چائے پیش کی، اپنے گویا کہ کہنا چاہیے مرید کو اور اپنے محب کو، اور یہ کہا ہم حضرت سید احمد شہید کی تجدید کے ہی سایہ تلے کام کر رہے ہیں۔ یہ مولانا کو یہ بتانے کے لیے کہ میں جو اس وقت حاضر ہوا ہوں اور ایک خدمت یہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کو وہ عالی نسبت حاصل ہے، اس نسبت اور اسی نسبت کا یہ خیال تھا کہ مولانا الیاس صاحب نے جو خطوط حضرت مولانا کو لکھے ہیں، ایسے پیار سے، ایسی شفقت، ایسی محبت، ایسا اکرام، ایسی تعظیم، ایسے القاب کے حیران ہو جاتے ہیں کس طرح سے مولانا کو انہوں نے خطاب کیا، اس محبت کی وجہ سے، اس نسبت کی وجہ سے۔ تو بہرحال نسبتیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، اور ہمیں چاہیے ہمیشہ کہ ہم اپنے بزرگوں کی نسبتوں کی حفاظت کریں، اور سب سے بزرگوں کے بزرگ اور سب سے بڑے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا ہمیں ہر وقت خیال رہے، آپ کی ہر سنت سے ہمیں محبت ہو، آپ کی سیرت کے ہر پہلو سے محبت ہو، اور آپ سے جو کچھ بھی منقول ہے اس کی تحقیق کر کے ہم اس کے مطابق عمل کرتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آل بیت سے محبت کریں اور خلفائے راشدین سے محبت کریں، ان صحابہ سے محبت کریں جن کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے مناقب اور فضائل بیان فرمائے، اور جن کے بارے میں آپ نے دوسری بات ارشاد فرما دی ہے، وہاں ہم اس کو مضبوطی سے تھام لیں اور یہ سمجھیں کہ ان کے بارے میں آپ کا یہ فیصلہ ہے اور ان کے بارے میں آپ کا یہ فیصلہ ہے، جو فیصلہ حضور کا ہوگا وہی آخری ہوگا، اسی کو مانیں گے، اس کے علاوہ ادھر ادھر کی جو باتیں کرتے ہیں لوگ، تعویلیں کرتے ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں، انحراف میں مبتلا ہیں اور اپنے کو ہدایت سے محروم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق پر مضبوطی سے جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله الطيبين وأصحابه المخلصين الأوفياء الصالحين. اللهم إنا نسألك
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے، خدمت کے لیے، تابعداری کے لیے، فرما برداری کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہم کو اپنے تمام انبیاء سے اور پھر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی محبت عطا فرما. اے اللہ ان کے اتباع کا جذبہ پیدا فرما. اے اللہ ان کے عشق کی گرمی عطا فرما. اے اللہ ایمان کی حرارت عطا فرما. اے اللہ ایمان کی حلاوت اور بشاشت نصیب فرما. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے صدیقین، شہداء اور صالحین اور انبیاء کے ساتھ حشر فرمانے کا فیصلہ فرما دے. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا اتباع نصیب فرما. اے اللہ حضور پاک علیہ السلام کی ہر سنت رات کی ہو یا دن کی ہو، صبح کی ہو یا شام کی ہو، عبادات کی ہو یا اخلاق کی ہو، معاشرت کی ہو یا معاملات کی ہو، تعلقات کی ہو. اے اللہ ہر سنت کو سمجھنے، پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو برتنے کی ہمارے بڑوں کو، چھوٹوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ پوری امت کو، پوری انسانیت کو نبی پاک کے پیغام کے لیے اکٹھا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو ایسی زبان دے، ایسا دل دے، ایسا دماغ دے کہ ہم تیرے اس کلام پاک کو، تیرے اس دین متین کو دنیا کے ہر فرد تک پہنچانے کی صلاحیت حاصل کر لیں. اے اللہ لوگوں کے دلوں کو پھیر دے، حق کی طرف پھیر دے. اے اللہ ایمان کی باد بہاری چلا دے. اے اللہ ایمان لوگوں کے دلوں میں جاگزی فرما. اے اللہ اسلام کے قدم مضبوط فرما. اے اللہ جو نبی کو نہیں پہچانتے ہیں ان کو نبی کی معرفت عطا فرما. اے اللہ جو تیرا تعارف حاصل نہیں کر پائے ان کو اپنی معرفت عطا فرما. اے اللہ فرشتوں کی معرفت عطا فرما، اپنی کتاب کی معرفت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے جو بزرگ گزر گئے جنہوں نے قربانیاں دی اور اصلاح و تجدید کا کام کیا، پوری امت کی طرف سے ان کو بلند ترین جزا عطا فرما اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ٹھوک کے اس مدرسے کو جو حضرت سید احمد شہید کی طرف منسوب ہے، اے اللہ ان کی نسبت عطا فرما، ان کے ایمان کی دولت عطا فرما، سنت کا اتباع عطا فرما، تعلیم کی گہرائی عطا فرما، علم کا رسوخ عطا فرما، تزکیہ قلوب عطا فرما، خدمتگاروں کو قبول فرما، معلمین کو اچھی تعلیم کی صلاحیت عطا فرما، طلباء میں اللہ اپنے فضل و کرم سے صحیح فہم نصیب فرما اور امت مسلمہ کے تمام افراد کو اس سے جڑنے اور اس کی محبت کرنے اور اس کے بارے میں عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے مدارس کو، ہماری مساجد کو، ہمارے مقابر کو، ہمارے دینی کاموں کو، تبلیغ و دعوت کے کام کو اور اصلاح و تجدید کے ہر کام کو محفوظ فرما. ہر فتنے سے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے درمیان کے تمام اختلافات کو اور جھگڑوں اور فتنوں کو دور فرما اور ہم سب کو حق پر مضبوطی سے قائم ہونے اور حق کی پہچان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب گنہگار و خطا کار ہیں. اے اللہ ہم سنت کے اتباع میں بھی بہت قصوروار ہیں، قرآن پاک کے فہم اور سمجھ میں اور اس کی دعوت میں بھی بے انتہا تقصیر کے مرتکب ہیں. اے اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما کر ہم کو قرآن پاک کی اور سنت نبوی کی دعوت کو گھر گھر تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے. اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس جلسے کو قبول فرما، اس کے منتظمین کو قبول فرما، اس کے لیے فکر کرنے والوں کو قبول فرما، حاضرین کو قبول فرما، ان کے پیچھے جو ان کے گھر والے ہیں ان کو قبولیت عطا فرما اور ہمارے تمام گناہوں کو اے اللہ معاف فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد واله واصحابه.